کیا بدبختی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حیات ایسی بیان کر رہے ہوتے ہیں، رنگ کالا سیاہ، ہونٹ موٹے، یہ کیا ہے؟ بے ادبی کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی، اور آگے سے ہماری عوام پیسے پھینک رہی ہے ان پہ۔ کیا یار گستاخ ہے تو بھائی، انہوں نے علماء کو نہیں نکالا، انہوں نے حضور کے دین کو نکالا ہے۔ اس طرح کی محفلیں کر کے جس میں اخلاق باقی کی حد ہو جائے اور آقا علیہ السلام کے دین کا نقصان ہو، یہ والی محفلیں آقا علیہ السلام کو ناراض کرنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دو عظیم پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر کل آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی دعوت شریفہ کا دوسرا پہلو جو ہے اسلوب دعوت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دیا کرتے تھے، اس دعوت میں اسلوب کیا اختیار فرماتے تھے۔ جس طرح کے مزاج کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا، آقا علیہ السلام اس کے ساتھ اسی انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ یہ اس ضمن میں سب سے پہلی جو دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2460، یعنی 2460۔ یہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ راوی اس کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں جاء رجل من بنی فزارہ، بنی فزارہ کا ایک شخص حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال، اس نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ ان امراتی ولدت غلاما اسودا، میری بیوی نے ایک بیٹا جنم دیا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہے۔ کس رنگ کا ہے؟ کالے رنگ کا ہے۔ یعنی وہ بندہ اس بچے کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا، یعنی کہ والدہ کا بھی رنگ سفید ہے اور والد کا رنگ بھی سفید ہے، بچہ کالا کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہل لک من ابل، تیرے پاس کوئی اونٹ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اونٹ تو ہیں۔ یا کرے سامنے میں فما الوانھا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا حمر، سارے جو ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل فیہا من نورک، کیا ان میں کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جس کا رنگ خاکستری ہو، مٹیالے رنگ کا ہو؟ قال ان فیہا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان میں موجود ہیں ایسے اونٹ بھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فأنا اتاہا ذالک، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ تو بتاؤ، جب اونٹ جو ہیں تیرے پاس جو نر مادہ ہیں ان کے رنگ سرخ ہیں، جی تو سرخ رنگ کے نر مادہ میں ان سے اس رنگ کے اونٹ خاکستری رنگ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ سمجھا ہے نا جی؟ خاکستری رنگ کے اونٹ کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سے اس نے خود جواب دیا، کہنے لگا عسیٰ ان یکون نازعہ عرق، یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے پاس سرخ رنگ کے اونٹ اور اونٹنی ہیں ان کے وڈیروں میں، ان کے اسلاف میں ہو سکتا ہے کوئی ہو اس رنگ کا۔ سمجھ آئے نا؟ تو اسی کی رگ جو ہے وہی غالب آئی ہو اب جا کے، تو یہ تو ہو جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَازَعَهُ عِرْقٌ، یہاں بھی ہو سکتا ہے تیرے وڈیروں میں کوئی رنگ کالے کا ہو، کوئی خاتون کالے رنگ کی ہو یا کوئی مرد کالے رنگ کا ہو، اسی کی رگ غالب آ گئی ہو تو تیرے ہاں بچہ کالے رنگ کا پیدا ہو۔
ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ اسی حدیث پاک کے دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ والدت امراتی غلامن اسودا، اس نے کہا کہ میری گھر والی نے کالے رنگ کا بیٹا جنم دیا ہے۔ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَن يَنْفِيَهُ، وہ بندہ اشارتاً کنایتاً اس بچے کی نفی کر رہا تھا اپنے سے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، سمجھا ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْانْتِفَاعِ مِنْهُ، حضور نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ بیٹے کی اپنے سے نفی کر دے، سمجھا ہے نا جی۔ یہ ذرا اس مسئلے پر غور کریں، یہ سچی بات ہے، ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بات کو لے کر کے بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی والدین ہوتے ہیں، 5-6 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ ان میں کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، باقی سارے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ تو کوئی محلے والے جو ہوتے ہیں وہ کانوں میں پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی معاملہ ہے بھائی۔ اگر ہم نے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی لی ہوتی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں نا، وہ ایک دیہاتی بندہ ہے، بنی فزارہ کا بندہ ہے، وہ آ کے عرض کر رہا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کس انداز میں کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے پہلے اس سے پوچھے تیرے پاس اونٹ ہیں؟ سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا جی ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر اس سے سوال کیا، ہمیں تم بتاؤ، یہ وہ تو ہو جاتا ہے کوئی پرانی رگ غالب آ گئی ہو، کریم آقا علیہ السلام یہاں بھی ہو جاتا ہے کوئی پرانی رگ غالب آ گئی ہو، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کئی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بڑا زور شور سے بیان کیا جاتا ہے، جناب وہ کالے رنگ کے تھے، سمجھا نا جی۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ضرور تھے، وہ بھی ان کے وڈیرے تھے حبشہ سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی تھی وہ یمنیہ تھی، نہیں سمجھ آیا؟ حضرت بلال کی دادی کہاں سے تھی؟ وہ یمن سے تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ، حضرت مولا علی کا رنگ اور حضرت بلال کا رنگ سب کا ایک ہی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہاں ایسے کوئی بدبخت ہیں لوگ ہمارے۔ اب بتا، ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک ماں ہے نا، اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بچہ کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، تو ماں اسے کبھی کہتی ہے کالا کولا، کبھی کہتی ہے کہ توے کا پچھلا پاسا یہ ہے، بچہ کالا بھی ہو تو ماں تو اسے چاند ہی کہتی ہے نا، نہیں سمجھ آیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا حسن بیان کرنے کے لیے اس کی سیاہی بیان نہیں کی جاتی ہمارے عرف میں، نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے عرف میں کسی کا حسن بیان کرنے کے لیے اس کی سیاہی بیان نہیں کی جاتی۔ بال سیاہ ہیں، وہ ہیں سیاہ، ٹھیک ہے نا، اس کی سیاہی جتنی زیادہ ہوگی حسن ہوگا، چہرے میں جتنی زیادہ سیاہی ہوگی وہ ہمارے عرف میں اسے حسن نہیں کہا جاتا، نہیں سمجھ آیا؟ تو پھر یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کیا بدبختی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حیات ایسی بیان کر رہے ہوتے ہیں، رنگ کالا سیاہ، ہونٹ موٹے، یہ کیا ہے؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ کیا بیان کر رہے ہو یار؟ اور یہ جناب بے ادبی کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی، اور آگے سے ہماری عوام پیسے پھینک رہی ہے ان پہ۔ کیا یار گستاخ ہے تو بھائی، تو بہت بڑا گستاخ ہے، صحابہ ہے یار، تیرے اوپر تو پیسے پھینکنے چاہیے۔ تو یہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں بدتمیز ہیں، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، یہ حبشی کا لفظ جو ہے یہ ان کے ساتھ لگتا ہے کیونکہ ان کے وڈیرے جو تھے وہ وہیں سے آئے تھے، نہیں سمجھ آیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اس طرح کہا جائے، اکیلے ان کے دادا وہ حبشہ سے آئے تھے اور وہ یمن میں آ کے انہوں نے نکاح کیا تھا، پھر اس طرح کر کے چلتے ہوئے مکہ مکرمہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ آج وہاں جو حبشی ہوتے ہیں کالے رنگ کے جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ، ان سب کو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال کی اولاد میں سے ہیں، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ سب کو حضرت بلال کی اولاد بنا دی، کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ سارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ عرب ممالک میں ہیں نا سارے کالے، تو کیا خیال ہے؟ عرب میں ہیں، خود یورپی ممالک میں بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں، تو سارے کالے کس کی اولاد میں سے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک منٹ میں جناب نسب بدل دیا، سمجھ نہیں آیا؟
وہ شروع میں کوئی ہندوستان کا کوئی نعت خوان ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہیں، پوری منڈی لگی ہوئی ہے ان کی، تو وہ بھی کالے سیاہ رنگ کا ہے، اور وہ اردو کلام پڑھتا ہے، وہ اردو وہیں کا جو ہے اردو کلام پڑھتا ہے، تو کسی نے یہاں مشہور کر دیا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور یہ عربی ہے لیکن یہ اردو میں نعتیں پڑھتا ہے اعلیٰ حضرت کی۔ لوگ بڑے ذوق شوق سے اسے سننے لگے، کیا بات ہے یار، عربی ہو کر کے پھر جناب نعتیں پڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، یہ تو بعد میں پتہ چلا وہ تو ہے ہی وہیں کا بھائی۔ سچی بات ہے، جتنی قبولیت جو ہے نا جھوٹ کو ہوتی ہے، اگر سچ کو اتنی قبولیت ملتی نا، اتنا شرف ملتا ہے سچ کو ہمارے معاشرے میں پنپنے کا، تو آج بات ہی اور ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بندے نے آ کر کے کیسی بات کی، آقا علیہ السلام نے اس کو جواب کیسا دیا، سبحان اللہ، وہ بندہ مطمئن ہو کے وہاں سے روانہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی، یہ 22,211 نمبر ہے اس حدیث پاک کا۔ یہ حدیث پاک کچھ عرصہ پہلے میں نے بیان کی ہے، لہذا میں مختصراً، کیونکہ یہ مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو اس لیے میں بیان کرتا ہوں یہاں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، نوجوان تھا، اس کا مزاج خراب تھا، اس نے آ کر کے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، سیدھے آ کے اس نے کہہ دیا اذن لی بزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیتے، یہ کہہ دیا اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہتا فاقبل القوم علیہ فزجروہ، سارے صحابہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو ڈانٹنے لگے۔ اس نے کریم آقا علیہ السلام ما اوے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، ادنوہ، حضور نے میں تو میرے قریب آ جا، فدنا منہ، وہ آقا علیہ السلام کے قریب آ گیا، قریباً بالکل قریب آ گیا آقا علیہ السلام، فجالس، وہ بیٹھ گیا۔ قربان جائیں حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان پر اور حضور کے اسلوب دعوت پر۔ میرے آقا علیہ السلام میں تو حبہ لامک کا، تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس طرح آقا علیہ السلام نے اس کے سارے رشتوں کے نام لیے، نام لینے کے بعد ایک ایک رشتے کا حضور پوچھتے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، حضور نے دعا کی، کہتے پھر زندگی ساری اس جوان کی توجہ ہی نہیں گئی اس عمل کی، ہمیشہ کے لیے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے دست سے مبارکہ کی برکت سے پاک فرما دی۔ یہ معجم کبیر طبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 913۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انل اغلو طوات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچیدہ، لایانی اور بال کی کھال اتارنے والے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ بال کی کھال اتارنے والے سوالات سے منع فرمایا حضور نے، سمجھایا نا جی؟ اور اس طرح کے سوالات بھی منع ہو گئے اور اس طرح کی تقریر بھی منع ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی؟ بعض اوقات لوگوں کو ایسا وہ خبط سوار ہوتا ہے، ایک بندہ تھا اس کے پاس ہم بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگا جی، وہ اپنے آپ کو ایک بڑے امام کی طرف منسوب کرتا تھا، وہ بندہ کہنے لگا جی اللہ تعالی نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے، میں ہر آیت کو پکڑ کے حضور کی نعت ثابت کر سکتا ہوں، ہر آیت کو پکڑ کے حضور کی نعت ثابت کر سکتا ہوں، جو بھی آیت میرے سامنے پڑھی جائے میں ثابت کروں گا کہ یہ حضور کی نعت ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ میں نے کہا ذرا پھر تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ذرا پڑھ کے دیکھ لے، باقی ائمہ کو پڑھ کے دیکھ لے، وہ کیا مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ والی باتیں کر کے آپ نے پوری قوم کو نعت خوانی پہ لگا دیا ہے، پوری قوم جو ہے وہ علم دین سے عاری ہو گئی ہے، سارے ناچا ٹپا گروپ تیار ہو چکے ہیں اس امت میں، بڑے بڑے مجالس ہوتے ہیں، اس میں آقا علیہ السلام کے دین کی بات ہی نہیں ہوتی، نعت خوان آتے ہیں دماغ چوکڑی ڈال کے چلے جاتے ہیں، قوال آتے ہیں، قوال ساری رات قوالی ہوگی، وہاں عالم کی گفتگو نہیں ہوگی، ہوتی ہے۔ پہلے قوالوں نے یعنی میراثیوں نے علماء کو نکالا اپنے مجمع سے، پھر یہ نعت خوانوں نے نکالا اپنے مجمع سے، انہوں نے علماء کو نہیں نکالا، انہوں نے حضور کے دین کو نکالا ہے، انہوں نے حضور کے دین کو نکالا ہے۔ اور اتنے یہ منہ پھٹ ہو گئے ہیں، دف اٹھا کے لے آئیں گے، اب تو خیر عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں، وہ بھی دف انہوں نے اپنی دف والی ٹیم بنا لی ہے، وہ بھی جناب لے کے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے جناب دف بجاتے ہیں، اور جناب کوئی عالم بول پڑے تو آگے سے کہتے ہیں ہاں بھائی اس میں تو ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں۔ اب وہ حدیث جو ہے وہ عالم سمجھے گا یا تو سمجھے گا؟
اتنے بڑے یہ نعت خان جو ہیں آپ کے ہاں وہ ہو چکے ہیں، بدبختی کے عروج پہ، معراج پہ پہنچ چکے ہیں یہ بدبختی کی، باقاعدہ فاخرانہ طور پر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم وہاں گئے تھے، عالم آئے تھے، ان کا بیان نہیں ہونے دیا ہم نے۔ بتائیں، یہ میں اپنا بتا رہا ہوں، 2 سے 3 جگہ میں جہاں سے بیان کیے بغیر واپس آیا ہوں۔ نعت خان آئے جناب، کئی جگہ تو ایسے ہوا ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نعت خان ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، جناب ہمیں بٹھا دیا جا کے وہاں۔ اب تو خیر پابند کرتے ہیں بھائی، ہم جائیں گے تو بیان کریں گے فوراً، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جاتے تھے، 1.5 گھنٹہ جناب ایک نعت خان جناب ناچتا رہتا تھا، اور اس کی ہر طرح کی بدماشی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ بعد میں جب بیان کا ٹائم ہوتا تو ہمارے کان میں آ کے کہتے حضرت صاحب بس 10 منٹ ٹائم کم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ ہمیں اتنا فارغ سمجھا ہوا ہے، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم دنیا جہان کے ہم ہی نہیں کھٹو لوگ ہیں، بولا بتاؤ، سمجھ نہیں آیا؟ ہم آپ کے جو ہے نا وہ بالکل جاہل قسم کا نعت خان، جس کی نہ شلوار اپنی ہے، نہ قمیض اپنی ہے، نہ پگڑ اپنا ہے اس کا، ہر شاید مانگ تانگ کے پہنی ہوئی ہے اس نے، مختلف رنگوں کی ہے نا، تو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کس کس کی مانگ کیا ہے۔ تو وہ پہن کے جناب وہ آ جائیں گے، 30 روپے کی کاپی خریدیں گے دربار سے، اور جناب وہ عاشق رسول ہیں۔ اور وہ عالم جو اتنی محنت کر کے جناب تیار ہوا ہے، وہ گیا جناب وہاں رسول اللہ علیہ السلام کا دین سنانے کے لیے، اس کو جناب آخر میں کہہ دیا کان میں، حضرت صاحب ٹائم بہت کم ہے، یعنی لوگ ہمارے سنتے نہیں ہیں، لوگوں کا مزاج نہیں ہے دین سننے کا، لہٰذا آپ نے بات مختصر کرنی ہے اور یہاں سے چلتے بنے۔ علماء کو تو بٹھایا جاتا ہے 1.5 گھنٹہ ان کا ناچ دیکھنے کے لیے، لیکن ان کو پکڑ کے 1 منٹ نہیں بٹھاتے کہ منحوسہ تو بھی بیٹھ یہاں، تجھے بھی آقا علیہ السلام کے دین کی ہوا لگے، تو بھی سن ذرا۔ بٹھایا جاتا ہے کسی کو پکڑ کے؟ نہیں بیٹھتے، فوراً آپ اپنا ڈھول تبلا اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے وہاں سے۔ یہ مزاج انہوں نے خود بگاڑا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی اس طرح کی محفلوں کا میرے آقا علیہ السلام کے دین کا نقصان ہے۔ یہ والی محفلیں، اس طرح کی محفلیں کر کے جس میں اخلاق بختی کی حد ہو جائے اور آقا علیہ السلام کے دین کا نقصان ہو، یہ والی محفلیں خود میرے آقا علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہی محفلیں ان کو جہنم لے جائیں گی، میں پہلے کہہ رہا ہوں ان کو۔ ایک میں جگہ گیا تو وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی علم دین سے لوگ محبت کب کریں گے؟ میں نے کہا جس طرح تم قوالوں کی خدمت کرتے ہو نا، پوری یہ 2-4 مرلے جگہ خالی رکھی ہوتی ہے یہاں پیسے گرانے کے لیے، جس دن میں نے کہا قرآن سنانے والے کے لیے تم خدمت اس طرح کرو گے، اسی دن میں کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے گی، دین کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ ان کی گنتیاں اور ان کے کاؤنٹر، ان کے موبائل کے جو ہے نا وہ بالکل اس وقت کام کرتے ہیں جب کسی عالم کو اس کی خدمت پیش کرنے لگے، ہے یا نہیں؟ کئی سالوں تک اس کی تنخواہ نہیں بڑھتی عالم کی، اور یہ قوال جو ہے ان کی فیس روز بڑی ہوتی ہے یا نہیں ایسا؟ کوئی نہیں، خیر ہے، کر لیں یہ جو آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے اتنائی برت رہے نا، ہاں یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گا۔ آج جو عاشق رسول بن کے باندروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں مجمع میں، حاجی صاحب اچھل کود کے آ رہے ہیں، فلانے عاشق رسول، فلانے حاجی صاحب، ان کو وہ لطر پڑیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ ایک بندہ سچی بات ہے یہی پڑھتا تھا، ہم نے اسے نہیں کہا تھا کہ اپنے ابا کو کہے کہ وہ جناب ہمارے مدرسے کے لیے کو پیسے دے، بچے نے اپنی طرف سے جا کے اپنے ابا کو کہہ دیا کہ ابا 500 روپے دے دے مدرسے کے لیے، اس کے ابا نے وہ سنائی اپنے بیٹے کو، کمال کر دی اس نے۔ حالانکہ ہم نے نہیں کہا تھا اس بچے کو کہ تو جناب جا کے پیسے لے کے اپنے ابا کو کہے یا کچھ بھی کہے بھی مدرسے کے ساتھ تعاون کرے، نہیں کہا تھا۔ لیکن وہی بندہ ہر سال جی جیسے کیسے کر کے کام اس کا اچھا تھا، وہ ہر سال 4-5 سال تو میں بھی دیکھتا رہا، وہی بندہ 3 سے 4 ٹکٹ عمرے کے دیتا تھا محفل نعت کے لیے، بتائیں، جس میں ایک عالم بھی نہیں آتا تھا، اور وہ عاشق رسول بن کے جناب اچھل کود کر رہا ہے، ادھر آ رہا ہے۔ وہاں عاشق رسول، میں سچی کہوں، عشق رسول بھی اسی کا قبول ہے اسٹیج پر جس کے پاس بڑے نوٹ ہوں، ادب بھی اسی کا، احترام بھی اسی کا، سارا کچھ اسی کا ہے۔ آج کل پیسے کا ادب ہے، دین کا کوئی ادب نہیں رہا، دین کی عزت بھی نہیں رہی، بتائیں۔ اب جہاں نوبت یہ اس جگہ تک پہنچ چکی ہو، وہاں بندہ کیا سمجھائے ان کو؟ مدرسے کے لیے بچے نے خود کہا کہ 500 روپے دے دیں تو ابا نے جناب چیخ چوڑا ڈال دیا، وہ جناب ہلا ڈال دی، تو دور دور تک آواز جا رہی ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی، اور وہاں 3 سے 4 ٹکٹ عمرے کے
ہر بار وہ بغیر مانگے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پتہ ہے بھئی اسٹیج پہ جناب عاشق رسول کہا جائے گا، یہاں کون سا عاشق رسول کہا جائے گا، اس کو بالکل نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے جو سوالات ہیں اور اس طرح کی جو تقریریں ہیں وہ کرنے سے منع فرمایا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، بڑی سختی کے ساتھ حضور نے منع فرمایا۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انذرتکم صعاب المنطق، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گفتگو کی گہرائیوں سے اور باریکیوں سے، یہ صعاب المنطق سے منع کرتا ہوں۔ ایسی گفتگو کبھی نہ کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہی نہ ہو، سمجھ نہیں آیا؟ ایسی گفتگو کبھی بھی نہ کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ تو بتائیں آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی ہو رہا ہے فائدہ؟ کوئی عمل کا ذہن بنتا ہے کسی کا؟ دین کی طرف توجہ ہوتی ہے کسی کی؟ بالکل نہیں ہوتی۔ یعنی محفل ہوگی پوری رات، پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں، نہ سنانے والوں کو پتہ ہے نہ سننے والوں کو پتہ ہے، ایسے ہی نہ وہ آگے تو کہہ کے چلے جائیں گے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ مبارکہ تھا گفتگو کا۔ جس لہجے کا بندہ آتا تھا نا، کریم آقا علیہ السلام اس کے لہجے کا بھی خیال فرماتے تھے۔ عرب کے ہاں عربی بولنے کا لہجہ ایک ہی نہیں تھا، سمجھا ہے نا جی؟ ایک ہی لہجہ نہیں تھا، ان کے ہاں لہجے مختلف تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ آتا اس کے ساتھ اسی کے لہجے میں گفتگو فرماتے تاکہ بات کو وہ اچھی طرح سمجھ جائے، اب یہ عربی زبان کے اندر نا جی، یہاں کسی اسم کے شروع میں جیسے العالمین ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، العالمین جو ہے یہ جو الف لام ہے نا، عربوں میں ایک اشری قبیلہ تھا، یہ الف لام کو میم پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ میم پڑھتا تھا، سمجھائے نا؟ مثال کے طور پر الصیام ہے، وہ الصیام نہیں پڑھتا تھا، وہ یہاں میم ڈال دیتا تھا الف لام کی جگہ۔ آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اشری قبیلہ کے تھے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کو جو مسئلہ بیان فرمایا نا وہ یہ تھا کہ سفر کے اندر جو ہے نا، وہ سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی ایسی حالت ہو کہ بندے کو روزہ توڑنا پڑے تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھے بندہ، سمجھائے نا جی؟ تو اگر ایسا ہو جیسے آج کل سفر میں بڑی سہولت ہوتی ہے، یہاں بھی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا یہاں افضل ہے۔ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ روزہ توڑنا پڑے، بندے کو سفر شروع کرتے ہوئے ہی معلوم ہو، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، چلو آ گیا تو بیان کر دوں آپ کے سامنے، سحری کے وقت بندہ گھر میں ہو، چاہے آگے جتنا مرضی لمبا سفر کرنا ہو تو روزہ رکھنا ہوگا، سمجھایا نا جی؟ لوگ گھر میں پڑے ہوتے ہیں، سحری کے وقت بھی سویرے 11 بجے یہاں سفر کرنا ہے تو لہٰذا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ والا نہیں۔ سفر میں روزہ چھوڑنے کی تب اجازت ہے جب بندہ ساری وقت سفر میں ہو، تب بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ روزہ چھوڑنا جائز ہے نہیں ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، یہ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے پڑے ہوتے ہیں، بھی 12 بجے سفر پہ جانا تھا یار، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے بھی مزے کرو پھر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کو پتہ کیسے بیان فرمایا؟ یہ مسند شافعی میں، یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیسا من برم سیام فم سفرن، سمجھائے نا جی؟ یہ فم سفر بھی یعنی کہ یہ اشری قبیلے کے مطابق ہے، میں کہنے لگا تھا فم سفر نہیں ہے، فی سفر ہے، حالانکہ وہ اشری قبیلے کے مطابق فم سفر ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہ عربی جو باقی قبیلے بولتے تھے، جو آقا علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے، وہ فی سفر تھا، کیا تھا؟ فی سفر۔ تو الصیام تھا، سیام نہیں تھا، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ لام کو میم سے بدل رہے ہیں وہ، اور من البر تھا، کیا تھا؟ من البر۔ تو یہاں آقا علیہ السلام نے کیا پڑھا ہے؟ منم بر، کیا پڑھا ہے حضور نے؟ منم بر۔ اب یہ سنیں نا ذرا حدیث پاک،
لیس من برم صیام فم سفر، یا آقا علیہ السلام نے ان سے کلام فرماتے ہوئے جو اشری قبیلے والے لام کو میم سے بدل دیتے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ یوں کلام فرمایا ہے۔ حیران کن بات یہ نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ہو کے آقا علیہ السلام جو ہیں ایک ایک کے مزاج کا، ایک ایک کے جو ہے نا ان کے لہجوں کا کیسے خیال فرماتے ہیں یار۔ جیسے وہ ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ بچے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے بچپن کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ انہوں نے چڑیا رکھی ہوئی تھی کھیلنے کے لیے، سمجھ آئے نا جی، چڑیا رکھی ہوئی تھی کھیلنے کے لیے، وہ چڑیا فوت ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی چڑیا فوت ہو گئی ہے تو وہ غمگین ہیں۔ آقا علیہ السلام اس بچے کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، چڑیا فوت ہونے پر آقا علیہ السلام اس کے گھر جاتے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے ایسی وہاں پہ کافیہ بندی فرمائی، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا، بندہ اگلے بندے کو دکھی دیکھ کے کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جس کے ساتھ اس کا دکھ ہلکا ہو جائے، کوشش تو ہوتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے نا۔ تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النعیر، کیسے جملہ جڑا ہے، آقا علیہ السلام نے کہ اے عمیر کے ابو، یہ تیری چڑیا نے کیا کیا تیرے ساتھ، بے وفائی کر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ اس طرح جا کے آقا علیہ السلام نے جب کلام فرمایا نا اس طرح سجا کے ساتھ، تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی، اس کو بھی دکھ سارا بھول گیا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کیا کہ وہ جب بھی آقا علیہ السلام کی یاد آئی ہے نا تو کہتے ہیں کہ پھر سارے غم غلط ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بچے کو فرمایا، اب یہاں دیکھیں نا آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ دیکھیں کہ ایک مریض کے ساتھ حضور کلام فرما، یعنی پریشان کے ساتھ حضور کلام فرما رہے ہیں تو کس انداز میں کلام فرما رہے ہیں، سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ ہاں، یہ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت والی بات ہے جو ہر وقت جو ہے نا وہ ایک ہی اپنا دماغ میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھتے رہتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے استاد تھے تو وہ ایک بات سناتے ہوتے تھے کہ ایسے لوگ جن کو القابات کا شوق ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے نام کے ساتھ القابات لگا کے پھر بات کی جائے، تو کہتے ہیں اسی طرح کوئی استاد تھا تو اس کا نام اللہ دیتا تھا، تو بچوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا جو بھی آئے یہاں پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، کہے حضرت علامہ مولانا شیر پنجاب فلاں فلاں، کہنے کے بعد پھر کہے استاد اللہ دیتا صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک بار ہوا یہ کہ وہ آپ نے، اب تو یہاں تو وہ نہیں ہے ماحول، آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، تقریباً مجھے انہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے دوست نظر آ رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں لوگ اس طرح ہوتے تھے تو باہر سویرے سردیوں میں آگ لگا کے بیٹھ جاتے تھے ہاتھ سینکنے کے لیے، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہیں استاد جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی طریقے سے چنگاری اڑی پیچھے سے، ان کے امام شریف کو آگ لگ گئی پیچھے سے، اور قمیض کو بھی پیچھے سے، وہ آگ بڑھتی بڑھتی وہ شاگرد جو ہے وہ آ کے القابات پڑھ رہا ہے، حضرت استاد علامہ فلاں فلاں شیر پنجاب ہیں، امام وقت امام زمانہ سارا کچھ کہہ کے اتنے تک وہ آگ جو ہے بالکل اوپر تک پہنچ گئی، جی جب دیکھا کہ کمر کو سیک لگنے لگا، کہنے لگا استاد جی اگ لگ گئی ہے، استاد نے کہا بدتمیز تو نے سیدھا کیوں نہیں کہا، وہ اللہ دیتے تینوں اگ لگ گئی ہے، انہوں نے کہا استاد جی وہ پہلے والی لائن نہ پڑھتا تو آپ نے مارنا تھا مجھے، ادب بھی تو بجا لانا تھا نا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، فرمایا کہ جب کوئی اس طرح کا، بلکہ یہ نحو کے قواعد میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، تحذیر کے جب اسباق پڑھتے ہیں نا تو اس وقت یہی پڑھاتے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جا رہا ہے تو آگے کنواں آ گیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت اقدس آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، صبح 8 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے، آگے کنواں ہے، اتنے میں وہ حضرت صاحب نیچے پڑے ہوں، ہے نا، کنویں میں جا گریں، تو پھر اس کے بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت شور ڈال کے کہا جائے گا وہ کنواں ہے کنواں ہے، کنواں یہی کہا جائے گا، اور سب پہ اس طرح ہے یا نہیں؟ تو ہمارے استاد تھے جب وہ یہ سبق پڑھانے لگے نا یہ تحذیر والا، تو اس وقت جو ہے نا وہ ایسے ہی جیسے وہ درجے میں کمرے میں داخل ہوئے تو کہا لگا سانپ ہے سانپ سانپ سانپ، بس سانپ سانپ اتنا 2-3 بار کہا، بچے سارے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا آج کا سبق آپ کا یہی تھا، آج کا سبق آپ کا یہی ہے کہ جب کسی کو ڈرانے نے کسی خطرے سے تو اس وقت لمبے چوڑے باتیں نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ آپ تمہید باندھنے لگے لمبی چوڑی
تو اتنے میں جناب وہ اس کو نقصان ہو جائے، نہیں سمجھ آیا؟ اس وقت جو ہے وہ کلام یوں کیا جائے گا اور مختصر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارکہ تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کبھی اپنے سامعین کو اکتانے تک نہیں دیتے تھے، اکتانے نہیں دیتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بس اس مضمون کو یہیں پہ جو ہے نا وہ روکتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان شریف آپ کو سنا دوں، وہ بڑی محنت سے میں نے ڈھونڈا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ زہرۃ التفاسیر ہے ایک کتاب، استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہر وقت نصیحت نہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کے دل بعض اوقات مائل ہوتے ہیں اور بعض اوقات باغی ہوتے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہوتا نہیں ہے کہ بندہ جو ہر بات سننے والوں کبھی وہ بھی کہہ دیتا ہے بھائی یار ایک منٹ یار، کیا کہہ دیتا نہیں کہہ دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار بندے کا دل مائل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان شریف کا، آپ کا جو فرمان ہے وہ 2.5 سطریں لمبا ہے، لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی کو زبردستی سناؤ گے نا بات، میں اس کا دل اندھا ہو جائے گا، وہ قبول ہی نہیں کرے گا، وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔